وبالوالدين إحسانا قال رجل يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك ثم من قال أمك ثم من قال أمك ثم من قال أبوك رواه الترمذي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کی ذات کے لیے خاص اور لائق و زیبا ہے۔ ان گنت بے حد و بے حساب درود و سلام آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی ذات پر آج کے اس عظیم الشان خطبہ جمعہ کے اندر والدین کے حقوق اور والدین سے حسن سلوک کے حوالے سے قرآن اور اللہ کے رسول کا فرمان آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ دعا ہو رب العالمین والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرنے کی اللہ توفیق ہم سب کو عنایت فرمائے۔ والدین وہ ہستیاں ہیں جن کا حق اللہ نے اپنے حق کے فوراً بعد بیان فرمایا ہے۔ رب العالمین نے والدین کے ساتھ بے سلوکی کو، بے ادبی کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ رب العالمین تربیت کرتے ہیں، رب العالمین ہیں، اس لیے اس کی اس شان کے اندر، اس کی توحید ربوبیت کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تربیت کے حوالہ سے والدین کو بھی مجازی جو ہے خدا کہا گیا، تربیت کرنے والے، پالنے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سخت وعیدیں بیان فرمائی ہیں ان لوگوں کے لیے جو والدین کو تکلیف دیتے ہیں یا والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کی رضا والدین کی رضا میں ہے، رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی کے اندر ہے۔ قرآن پاک کے اندر رب العالمین نے فرمایا کہ میری جو ناراضگی ہے، کائنات کی ناراضگیوں میں سے سب سے بڑی ناراضگی میری ناراضگی ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ میری جو رضامندی ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ نے جو جنت کے اندر مسلمانوں کو، ایمان والوں کو اللہ نے نعمتیں دینی ہیں، ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ بندوں سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ راضی ہو جائے تو یہ سب سے بڑی جنت کی نعمتوں سے بھی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ نے اپنی راضی ہونے کو والدین کے ساتھ ہی اللہ نے لازم اور ملزوم کر دیا ہے۔ اگر والدین راضی رکھو گے تو میں اللہ راضی رہوں گا، اگر والدین کو ناراض رکھو گے تو میں خدا تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے 4 مقامات کے اوپر والدین کی شان بڑے احسن انداز سے بیان فرمائی ہے۔ میں اللہ کے قرآن کے وہ مقام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ والدین کے حقوق، والدین کے ساتھ اچھے سلوک کے حوالے سے سلسلہ جاری ہے۔
اللہ اپنے قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں، سورہ نساء ہے، قرآن پاک کی سورہ نساء آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ کریم نے یہاں کیا فرمایا؟ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ اللہ نے اس ٹکڑے کے اندر دو مسئلے بیان فرمائے، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، فرمایا کائنات والوں، مجھے ماننے والوں، میرے اوپر ایمان رکھنے والوں، عبادت تم نے صرف میری کرنی ہے، میرے علاوہ تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ دوسرا مسئلہ اس آیت کے اندر یہ بیان فرمایا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ، اور اللہ کریم کے ساتھ شریک بھی کسی کو نہیں بنانا۔ تیسرا مسئلہ اللہ کریم نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، او دنیا کائنات کے لوگوں، اپنے والدین کے ساتھ احسان تم نے کرنا ہے۔ اللہ کریم نے پہلا حق اپنا بیان فرمایا، عبادت میری کرنی ہے، میں عبادت کے لائق ہوں، میں مانگنے کے لائق ہوں، مجھ سے مانگو میں دینے والا ہوں، میں رزاق ہوں، میں قہار ہوں، میں فتاح و علیم و قابض ہوں۔ اور دنیا والوں مجھ سے مانگو، میری عبادت کرو، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ اللہ کریم نے اپنے حق کے فوراً بعد اللہ کریم نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ نے پہلے اپنا حق بیان فرمایا، اپنے حق کے متصل بالکل فوراً بعد اللہ نے والدین کا حق بیان فرمایا۔ اور نہ قرآن پاک کا دوسرا مقام آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں، قرآن پاک کا 8واں پارہ ہے، سورہ کا نام سورہ انعام ہے۔ اللہ کریم نے کافی ساری چیزیں گنوائی کہ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کے اندر آغاز یوں فرمایا قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ، اللہ کریم کے رسول فرماتے ہیں اللہ کریم نے مجھے حکم دیا پیغمبر، جو چیزیں میں نے تیری امت کے اوپر حرام کر دی ہیں یہ گن گن کر پڑھ پڑھ کر اپنی امت کے لوگوں کو سنا دے۔ جی اللہ اتلو، میں پڑھ کے سناتا ہوں، میں تلاوت کر کے سناتا ہوں، ما حرم ربکم علیکم، کہ تمہارے رب نے تم پر کون کون سی چیز حرام کی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ تشرکو بہ شیئا، لوگو اللہ کریم نے پہلی چیز یہ حرام کی کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اگر تم نے والدین کے ساتھ برا سلوک کیا یہ حرام اللہ نے کر دیا ہے۔ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، برا سلوک کرو گے تو یہ اللہ نے حرام کر دیا ہے قرآن پاک کی اس آیت کے اندر۔ قرآن پاک کی تیسری آیت میں رب العالمین اعلان فرماتے ہیں، 15واں پارہ قرآن کا، سورہ کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے۔ اللہ کریم نے تیسرے صفحے کے اوپر فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کریم نے فرمایا لوگوں میں اللہ کریم نے فیصلہ کیا، کیا فیصلہ کیا؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت خاص میری کرنی ہے، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی جھکنے کے لائق نہیں ہے، میرے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جس کے سامنے جا کے جھکو، جس سے جا کے مانگو، اپنی سور و پکار پوری کرواؤ، عبادت کے لائق صرف میں اللہ۔ اللہ نے فوراً بیان فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لوگو اللہ نے اپنے حق کے بعد قرآن کے 3 مقام کے اندر فوراً والدین کا ذکر فرمایا، کوئی خاص چیز ہے تو بیان فرمایا،
کوئی اہم ترین چیز ہے تو اللہ کریم نے بیان فرمایا، لوگوں والدین کی نافرمانی حرام ہے، لوگوں والدین کی نافرمانی کرو گے میں اللہ ناراض ہو جاؤں گا۔ والدین کی فرما برداری میں، والدین کو راضی رکھنے میں اللہ کی رضا ہے، والدین کو ناراض کرو گے تو میں اللہ تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ اور نہ قرآن پاک کے چوتھے مقام کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں، قرآن پاک کا 26واں پارہ سورہ کا نام سورہ احقاف ہے، دوسرے رکوع کے اندر فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اللہ کریم فرماتے ہم نے انسان کو بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا، بڑی سختی کے ساتھ فرمایا، اے انسان تم نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ ہم نے بڑی تاکیداً ہم نے سختی سے کہا انسان اپنے والدین سے اچھا سلوک کرنا ہے۔ لوگوں والدہ انسان کی جو ماں ہوتی ہے 3 مرحلے بڑے مشکل گزارتی ہے۔ اللہ نے اس مقام کے اوپر ماں کی 3 قربانیاں بیان فرمائی ہیں، اس لیے والدین کے میں سے دونوں میں سے اللہ نے والدہ کو زیادہ مقام اس لیے عطا فرمایا۔ قرآن کے اسی مقام سورہ احقاف آیت نمبر 14 میں فرمایا، لوگوں تمہاری ماؤں کی تمہارے لیے 3 بڑی قربانی ہیں۔ سب سے بڑی فرمایا قربانی یہ ہے کہ تمہاری ماں 9-10 ماہ کا حمل تمہارا وجود جسم اٹھا کر تکلیف در تکلیف سہتی ہے، تمہیں اٹھائے پھرتی رہتی ہے، یہ ماں کی فرمایا پہلی قربانی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا دوسری ماں کی قربانی یہ ہے کہ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ، جب بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا پر آتا ہے، فرمایا کہ جو ماں کو اس وقت تکلیف ہوتی ہے دنیا میں اور کسی مقام پر ایسی تکلیف نہیں ہوتی، فرمایا کہ ماں کی لوگوں تیسری قربانی یہ ہے مسلسل اللہ کریم نے فرمایا ماں اپنی ہڈیوں سے خون نکال کر اپنی ہڈیوں سے اپنے جسم سے دودھ 2 سال مسلسل ماں اپنے بچے کو پلاتی ہے۔ اس لیے قربانیاں بھی 3 ہیں، قربانیاں بھی ماں فرمایا 3 دیتی ہے۔ اللہ کریم نے ماں کو درجے کے اندر احترام کے اندر 3 گنا اللہ نے مقام دیا ہے۔ ایک آدمی آیا آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے نبی جی ذرا یہ بتائیں میرے حسن سلوک اور میرے ادب و احترام کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میں کس کا سب سے زیادہ احترام کروں؟ میرے ادب و احترام کا، میری خدمت حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قال امک، تیری ماں۔ اس نے دوبارہ سوال کیا ثم من، پھر کون ہے؟ آپ نے فرمایا قال امک، تیری ماں ہے۔ اس نے تیسری بار سوال کیا ثم من، یا رسول اللہ میری خدمت کا حقدار زیادہ والدین میں سے کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک، تیری ماں ہے۔ 3 درجے اللہ نے دیے۔ ماں کی قربانیاں بھی اولاد کے لیے 3 بڑی عظیم ہیں۔ اللہ نے ادب و احترام کے اندر باپ سے زیادہ مقام اللہ نے ماں کو دیا ہے۔ پیارے پیغمبر سے نوجوان چوتھی مرتبہ پوچھتا یا رسول اللہ چوتھا مقام کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا قال ابو کا، تیرے ابو کا مقام ہے۔ 3 مرتبہ مسلسل اللہ کے نبی نے امو کا، تیری ماں کا، تیری ماں کا، تیری ماں کا تجھ پر حق ہے۔ جہاں اللہ نے ماں کو اتنی عظیم فضیلت دی ہے وہاں اللہ نے رب کو بھی اپنی رضا کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور والد کو جنت کا دروازہ اللہ نے قرار دیا۔ اگر ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے تو باپ کو جنت کا دروازہ اللہ نے قرار دیا ہے۔ دونوں کے حقوق کو اللہ نے یکساں برابر رکھے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ماں کی ایک حدیث میں فضیلت آ گئی ہے تو بس یہ کافی ہے، دوسری حدیث پاک کے اندر والد کی فضیلت ہے۔ یہ قرآن پاک کی 4 آیات والدین کی عزت اور احترام کے اوپر بہترین دلائل ہیں۔ آگے چلیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، فرماتی ہیں کہ میری والدہ مشرکہ تھی، صلح حدیبیہ سے پہلے
یہ حدیث ہے کہ اگر والدین غیر مسلم ہو تو پھر بھی آپ کو خدمت کا حکم ہے، مسلمان ہیں تو پھر تو بالاولا خدمت کرنی ہے، بے ادبی تو جائز نہیں اسلام میں۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ماں باپ غیر مسلم ہوتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے، فرمایا کہ ان کے ساتھ بھی تم نے حسن سلوک کرنا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اتتنی امی راغبۃ فی عہد النبی، نبی پاک کے زمانے کے اندر صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر میری امی میرے پاس آئی، وہ مجھے ملنے کا بھی شوق رکھتی تھی، میرے مال کا بھی شوق رکھتی تھی۔ جب میری ماں آئی تو میں نے سألت النبی آصلها، میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ میری ماں آئی ہے وہی مشرکۃ، وہ مسلمان نہیں ہے، میری ماں مشرکہ ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، اسلام کے اندر داخل نہیں ہوئی، یا رسول اللہ کیا میں آصلها اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں یا نہ کروں، اس کو کھلاؤں پلاؤں بٹھاؤں خدمت کروں؟ قال نعم، جی ہاں، اپنی امی کے ساتھ ادب و احترام کر، اپنی ماں کی خدمت کر، اپنی ماں کو کوئی چیز دینی ہے تو تو دے سکتی ہے، مشرک ماں ہو غیر مسلم ہو تو اس کے ساتھ بھی ادب و احترام کا اسلام حکم دیتا ہے۔ اور قرآن نے پھر آگے اصول بیان فرمایا کہ فَلَا تُطِعْهُمَا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر ماں باپ ایسی بات کہیں جو ان کو پتہ ہی نہیں ہے، قرآن حدیث کے خلاف اگر امی ابو آپ سے کوئی کام کرواتے ہیں تو فرمایا فَلَا تُطِعْهُمَا، ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی، آپ مسلمان ہو گئے، امی نے کہا بیٹا میں کنگھی نہیں کروں گی سر پر، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، کپڑے چینج نہیں کروں گی، اسی طرح میں ہڑتال کیے رکھوں گی جب تک تو اپنے نبی کا دین نہیں چھوڑ دے گا، نبی محمد رسول اللہ کا دین بیٹا چھوڑ، پھر کھاؤں گی کنگھی بھی کروں گی، اپنی حالت بہتر کروں گی، وگرنہ میں اسی طرح اپنے آپ کو ختم کر دوں گی۔ حضرت سعد جنتی صحابی، عشرہ مبشرہ صحابہ میں عشرہ مبشرہ صحابی ہے، حالت یہ ہے کہ خود مسلمان ہو گئے، ماں غیر مسلم ہے، کافرہ ہے، لیکن آپ نے ماں کے ساتھ کوئی برا رویہ اختیار نہیں کیا، آپ نے ایک جواب دیا، اس جواب کے بعد ماں کی فل طبیعت سیٹ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا امی اگر اللہ مجھے تیری جیسی 1000 مائیں دے، ایک ایک کر کے میں ساری کی روحیں نکلتی جائیں، فوت ہوتی جائیں، میں اپنے نبی محمد رسول اللہ کا دین کبھی نہیں چھوڑوں گا، تیرے جیسی 1000 مائیں ہوں تو میں نہیں چھوڑوں گا، مرتی جائیں، ان کی روحیں نکلتی جائیں، خارجات فوت ہو جائیں، ان کی روحیں نکل جائیں، 1000 مائیں قربان کر سکتا ہوں، محمد عربی کے دین سے میں واپس نہیں لوٹ سکتا۔ یہی شرط روم کے ایک بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سے رکھی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی، ایک تو ہے حذیفہ، ایک ہے حذافہ، زا اور فا کے ساتھ، بغیر یا کے۔ روم کے بادشاہ نے جب آپ کا چہرہ دیکھا تو اتنا خوبصورت ہے کہ وہ دیوانہ ہی ہو گیا، اتنا جمال، اتنا جسہ، اتنا بڑا جسم۔ رومی بادشاہ نے کہا اے مسلمان لیڈر، آپ 85 بندوں کے ساتھ روم میں جہاد کرنے گئے، سارے گرفتار ہو گئے۔ اس بادشاہ نے شرط لگائی تھی اگر تم دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دے، بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا اور روم کی آدھی سلطنت بھی تیرے نام کر دوں گا۔ اتنی بڑی آفر دی اس نے، لیکن صحابی رسول نے کہا کہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑ سکتا میں، ایک دن 2 دن تو دور کی بات، طرفت عین، آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی دین حنیف کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو بیٹی کی آفر کرتا ہے یا اپنی مملکت کی آفر کرتا ہے، میں جوتے پر رکھتا ہوں سب کو۔
دین نبی آ گیا، محمد عربی کا دین، اس کے پیچھے سب ہیچ ہے، نیچ ہے، ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نبی کا دین مان لیا ہے۔ والدین مشرک ہوں، آپ سے خلاف شرع کام کرائیں، آپ کو کہیں کہ بیوی کو طلاق دے، نہیں دینی آپ نے، آپ کی والدہ آپ سے غیر شرعی کام کراتی ہے، قرآن حدیث کے خلاف کراتی ہے، وہ جانتی نہیں اس کی کتنی قباحت اور گناہ ہے، تو آپ نے ان کاموں کے اندر، جن کاموں میں اللہ رسول کی نافرمانی ہوتی ہے، ایسے کاموں میں ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرنی۔ قرآن کہتا ہے فَلَا تُطِعْهُمَا، 21ویں پارے میں بھی کہتا ہے، اور قرآن سورہ روم کے اندر بھی کہتا ہے، سورہ لقمان کے اندر بھی کہتا ہے، ماں باپ قرآن حدیث کے خلاف حکم دے تو ان کی بات کو مسترد کر دو۔ اللہ کریم آگے فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ یہ بتائیں، ای الاعمال، یا رسول اللہ یہ بتائیں کون سا عمل احب الی اللہ، کائنات کے اندر تو بڑے بڑے عمل ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، فطرانہ لسٹ بڑی لمبی ہے، مجھے کوئی ایسے عمل بتائیں جو میں کروں اللہ کے ہاں پسندیدہ بن جاؤں۔ ای الاعمال احب الی اللہ، سوال کرنے والے کون ہیں؟ آپ کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول مفسر قرآن، سوال کرنے والے مفسر قرآن عظیم صحابی، ایسا عمل بتائیں اللہ کے نبی جو اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ عمل ہو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ، اے میرا صحابی نماز کو پڑھنا علی وقتہا، اس کے وقت پر اللہ کو بڑا پسندیدہ عمل لگتا ہے، اللہ کے ہاں یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ اور دوسرے نمبر پر صحابی پوچھتا ہے ثم ایو، اللہ کے نبی جس کے بعد کون سا عمل ہے؟ نبی محترم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہے بر الوالدین، اپنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ عمل بھی اللہ کو بڑا پسندیدہ لگتا ہے۔ پہلا عمل ہے فرمایا نماز ٹائم پر پڑھو، وقت پر پڑھو، اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑھنی، ایسی نماز فرمایا جب بندہ بیٹھا رہتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ سورج غروب ہونے والا ہے یا سورج اب صبح کا ٹائم نکلنے والا ہے، فرمایا بھاگتے ہوئے جا کے وضو کرتا ہے، فرمایا کہ پرندے کی طرح دو چونچے مارتا ہے، ایسے بندے کی فرمایا نماز قبول نہیں ہے۔ فرمایا نماز کو وقت پر پڑھنا اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا اللہ کو بڑا پیارا عمل ہے۔ صحابی پوچھتا ہے ثم ایو، اللہ کے نبی جی پھر کون سا عمل اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اللہ کو بڑا پیارا عمل لگتا ہے، بڑا پیارا عمل ہے یہ۔ صحابی آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے چل کے آیا ہوں، مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں، جہاد کرنا چاہتا ہوں، مجھے مشورہ دے، میں جہاد کرنے جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ماں باپ کی کیا حالت ہے؟ فرمایا بزرگ ہیں، جب آیا تو آنے نہیں دیتے تھے، رو رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے۔ آپ نے فرمایا جا ماں باپ کو جیسے تو نے رلایا ہے ویسے جا کے ان کو ہنسا، یہی تیرا جہاد ہے، ان کو جا کے ہنسا دے، تیرا یہی جہاد ہے، تجھے نہیں ضرورت جہاد پر جانے کی، ماں باپ کے قدموں کو چمٹ جا، یہی تیرا جہاد ہے۔ سنن نسائی کے اندر علامہ البانی اس کو حسن صحیح درجے کی سند کے ساتھ بیان کیا ہے، ماں کے قدموں کو چمٹ جا، ماں کے قدموں کو لگ جا، یہی طرح جہاد ہے۔ حضرات ذی وقار، اللہ کریم بعض اوقات دنیا کے اندر ماں کی خدمت کا صلہ بھی عطا کر دیتے ہیں، دنیا کے اندر ماں باپ کی خدمت کا اللہ کریم اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث پاک ہے، نبی محترم علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں تین بندے تھے، بینما ثلاثۃ نفر یتشماشون، اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں تین بنی اسرائیلی تھے، اسی طرح ایک پہاڑی صحرائی علاقے کا سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے جا رہے ہیں، آخذہم المطر، ان کو بارش نے پکڑ لیا، بارش برسنے لگی،
بارش جب بسی تو انہوں نے دیکھا کوئی درخت نہیں ہے، کوئی چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے، نیچے دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی گہری غار نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَمَالُوا إِلَىٰ غَارٍ فِي الْجَبَلِ، پہاڑ کی بہت بڑی غار ہے، اس غار کے اندر تینوں داخل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں جب غار کے اندر گئے ہوتا کیا ہے، اوپر سے ایک بڑی چٹان آتی ہے، فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ، اس چٹان نے آ کے پہاڑ کے اس غار کے منہ کو اوپر سے بند کر دیا، یہ نیچے بند ہو گئے، تینوں بند ہو گئے۔ بڑی گہری غار ہے، اوپر سے پتہ لڑکتا ہوا آیا، غار کے منہ پر غار بند، روشنی ختم، اندھیرا ہو گیا۔ اب تینوں نے مشورہ کیا آپس میں، کہا فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، ایک دوسرے کو کہنے لگے انظروا الی اعمال عملتموها، انظروا اعمالا علمتموها للہ، اے یارو پھنس گئے ہیں، بڑی مشکل میں آ گئے ہیں، اب ایسا کرو زندگی گزار چکے ہو، اپنی ساری زندگی میں نظر دوڑاؤ، کیا کوئی ایسا عمل ہم نے کیا ہے کہ علمتموها للہ، جو اللہ جانتا ہو یا ہم جانتے ہو لوگوں کو پتہ نہیں ہو؟ ایسا کوئی عمل کیا ہے زندگی میں جو دنیا داروں کو نہ بتایا ہو، صرف اللہ کو بتایا ہو؟ اس کو ڈال دیا اندھے کنویں میں کہ اللہ جانے ہم جانے۔ ہماری تو خواہش ہوتی ہے کہ چھوٹی موٹی نیکی کرے عوام کو دکھائیں، اور ریاکاری اور زے مسرد احمد کے اندر ہے، اللہ جب حساب کر رہا ہوگا فرماؤ جاؤ اذهبوا الى الذین، جاؤ ان لوگوں کی طرف جن کو دکھا کر کرتے تھے، ان سے مانگو کوئی دیتے تمہیں اجر۔ ریاکاری کی وجہ سے سب ضائع۔ دیکھو بھئی آپس میں کوئی عمل اللہ کے حضور پیش کرو، اللہ شاید یہ مشکل حل کر دے۔ ایک بندہ آگے آتا ہے، آ کر کہتا ہے اللہم ان کان لی ولدانی شیخانی کبیرانی، اے اللہ تو جانتا ہے میں بکریوں کا چرواہ ہوں، اللہ میں بکریاں چراتا ہوں، میرے والدین بوڑھے ہیں اور بہت زیادہ بوڑھے ہیں، اور میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ہیں، اللہ میں بکریاں چرانے کے لیے شام صبح جاتا، شام کو جلدی آ جاتا، بکریوں کا دودھ نکال کر سب سے پہلے اللہ میں اپنی امی کو پیش کرتا، سب سے پہلے میں اپنے والدین کو پیش کرتا، اللہ جب وہ پی لیتے وہی دودھ والا برتن میں اپنے بچوں کو دے دیتا۔ اللہ ایک دن ایسا ہوا بکریاں چرانے کے لیے میں دور ایک پہاڑ پر نکل گیا، اللہ آتے آتے مجھے دیر ہو گئی، جب میں واپس آیا تو میری امی سو گئی، میرا ابو سو گیا، اللہ میں نے بکریوں کا دودھ نکالا، برتن اس طرح لے کر ان کے سرانے اللہ میں کھڑا ہو گیا، ان کو جگانا میں نے بے ادبی سمجھی، ان کی نیند کو میں نے جو ہے ختم کرنا بے ادبی سمجھی، اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاؤں کو چمٹ کر مجھ سے دودھ کا تقاضا کرتے رہے، اللہ جب صبح ہوئی فجر طلوع ہوئی، اللہ میرے والدین اٹھے، انہوں نے دودھ پیا، جو بچا میں نے اپنے بچوں کو دیا، اللہ یہ عمل میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا، اللہ یہ قبول ہے تجھے، اللہ یہ جو دروازہ بند ہے پہاڑ کا اللہ کھول دے۔ نبی پاک نے فرمایا ایک فرجہ، ایک چھوٹا سا سوراخ کھلا، آسمان کی روشنی نظر آنے لگی۔ دوسرا صاحب آیا، اس نے کہا اللہ ابنت عمی، چچا کی بیٹی کے ساتھ میرے یارانے چل رہے تھے، تو میں نے اس کو کہا کہ میرے ساتھ شادی کر یا میرے ساتھ تعلقات قائم کر، اللہ اس نے انکار کر دیا، 100 دینار کا اس نے تقاضا کیا، اللہ میں نے ساری رقم جمع کی، پیسے اکٹھے کر کے چچا ذات لڑکی کے پاس گیا، وہ راضی ہو گئی، پیسے اس کو دیے، جب میں قعد عند رجلیہا اس کے پاؤں کے پاس بیٹھنے لگا، اس نے اللہ ایک جملہ کہا یا عبد اللہ اتق اللہ، اے اللہ کے بندے اللہ سے نہیں ڈرتا؟ اللہ میں نے پیسے بھی اس کو دے دیے، اللہ میں زنا سے توبہ طیب ہو کر اللہ زنا چھوڑ کے آ گئے، اللہ یہ عمل تجھے اچھا لگتا ہے تو یہ دروازہ یہ جو بند سوراخ ہے کھول دے، 2 حصے کھول گیا۔ تیسرے نے کہا اللہ میں نے مزدور رکھا، مزدور مزدوری لینے سے پہلے چلا گیا، اللہ اس مزدور سے بکریاں وہ پالتا رہا، اسی کی مزدوری سے پیسے سے
اللہ جب وہ لینے کے لیے آیا تو میں نے سارا ریوڑ اس کو بکریوں کا دے دیا۔ اللہ اگر یہ میرا اخلاص تجھے پسند ہے، اس کی مزدوری کھا دبا سکتا تھا، اللہ میری نیکی قبول ہے، اللہ یہ جو باقی ایک حصہ بچا ہے کھول دے، ہم اس مشکل سے نکل جائیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحیح بخاری کے اندر، اللہ نے اس سوراخ کو کھول دیا، تینوں اس غار گڑھے سے نکلے اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ والدین کی خدمت کا صلہ انسان کو دنیا میں عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں والدین کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے، اللہ والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ انشاءاللہ یہ والدین کی خدمت کے اوپر، حقوق کے اوپر یہ باتیں چلتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔